بلا شبہ یہ رمضان پاکستانیوں کے لیے تاریخ کا مشکل ترین رمضان ثابت ہے۔ ایک طرف مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی ہے اور دوسری جانب اس سال بھی مافیا اور موقع پرستوں نے متوسط طبقے کی مصیبت میں اضافہ کیا۔ ہوش ربا مہنگائی کی وجہ سے عید کی خریداری میں بھی واضح کمی دیکھی جا رہی ہے۔ اس وقت ملک میں مہنگائی کی شرح 35% ہے، جبکہ ہفتہ وار مہنگائی 47% سے تجاوز کر گئی ہے۔ شرح سود 21% ہے، جس نے بزنس کا بھرکس نکال دیا ہے۔ پچھلے ایک سال میں روپے کی قدر میں 55% کمی آ چکی ہے اور عوام کی قوت خرید آدھی رہ گئی ہے۔ ٹریڈرز کے مطابق بازاروں میں چہل پہل، گہما گہمی اور رونقوں کے باوجود ملک میں اس سال عید سے 50% تک کم رہی۔ ٹریڈرز کا کہنا ہے کہ ملک میں کسی غیر متوقع سیاسی اور معاشی بحران کے اندیشوں کا شکار مسلسل رہا ہے اور خوف کے مارے عوام اس وقت کسی صورت سے اس انداز کی شاپنگ نہیں کر پا رہے، نہ ان کی اتنی سکت ہے جیسی کہ وہ کیا کرتے تھے۔ اس کے باوجود عید پر اسٹاک کیا گیا نصف سے زیادہ مال فروخت نہیں ہو سکا ہے، یہی وہ صورتحال ہے۔ ملک کے معاشی ہب کراچی میں اس سال عید سیزن میں اب تک 20 ارب روپے سے بھی کم کا کاروبار ہوا ہے، لیکن دوسری جانب رونق مالز میں بڑے برانڈز کی خریداری میں تیزی برقرار ہے، جہاں ہمارے معاشرے کا زیادہ تر ایلیٹ طبقہ ہی خریداری کرتا ہے۔ اس سال عام لوگوں کے لیے عید کی خوشیاں بھی ماند پڑ گئی ہیں۔ متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے والدین کو بچوں کی خوشیوں کے لیے اپنی خوشیوں کو قربانی دینی پڑ رہی ہے۔ اس سال مہنگائی تاجروں کو کتنا متاثر کر رہی ہے اور مہنگائی کے مارے عوام عید کی خریداری میں کس قدر مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، اور کہیں اس تباہال صورتحال کے ہمیں اینڈ نظر نہیں آتا، خاتمہ نظر نہیں آتا، اور اسی ماحول کے اندر، اس بدترین معاشی اور کاروباری بحران کے اندر پاکستانی اس عید کو گزار رہے ہیں، جو یقیناً پوری قوم کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اس شاپنگ سیزن کی مزید معلومات لیں گے، لاہور جائیں گے، جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں پریزیڈنٹ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز جناب کاشف انور۔ بہت بہت شکریہ کاشف صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ اوور آل فیڈ بیک کیا ہے؟ ایک فیڈ بیک یہ ہے جو عوامی فیڈ بیک ہم نے دکھایا، ایک ہم ریٹیل اونرز سے، دوسرے مال سے ادھر ادھر بات کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اوور آل ریٹیل سیلز جو ہیں وہ ان کا والیوم تو ضرور کم ہوا ہے، لیکن نمبرز جو ہیں وہ اتنے زیادہ امپیکٹ نہیں ہوا ہے۔ آپ کے پاس کیا فیڈ بیک ہے؟ بالکل نہیں ہو رہی شاپنگ اس طرح سے۔ بات تو جی پھر وہی ہے نا کہ اگر آپ کی 1000 روپے کی چیز 2000 روپے کی ہو جائے گی، آپ کے بجلی کے بل بڑھ جائیں گے، آپ کی اسکول کی فیسز بڑھ جائیں گی، آپ کی ایجوکیشن بڑھ جائے گی، آپ کی میڈیسن بڑھ جائے گی، تو جو آپ کی انکم تو نہیں بڑھی ہے، جب تک آپ کی انکم نہیں بڑھے گی تب تک آپ کا ایکسپینڈیچر نہیں بڑھے گا۔ تو اگر آپ اپنی ضروریات زندگی، کھانے پینے اور رمضان میں سحری اور افطاری کی وجہ سے تو اخراجات ویسے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں، آپ کا تو ایکسپینڈیچر ویسے ہی زیادہ ہوتا ہے، تو اب آپ اپنے بچوں کا پیٹ بھریں گے یا آپ اپنے بچوں کو کپڑے پہنائیں گے؟ تو آپ کی فوقیت یہ ہوتی ہے کہ رمضان میں افطاری کر لی جائے، سحری کر لی جائے، چونکہ آپ کے پاس نہ جوتے خریدنے کے، نہ کپڑے خریدنے کے۔ جو مڈل مین ہے، جو لوور ہمارا طبقہ ہے، اس کی جو پرچیزنگ پاور ہے وہ اتنی ریڈیوس ہو گئی ہے کہ وہ مارکیٹ میں جا کر جس طرح وہ پچھلے سالوں میں پرچیز کرتا تھا وہ اس طرح سے پرچیز نہیں کر رہا، اور اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اثرات بتائیے کہ جب ایک ظاہر ہے کہ یہ جو شاپنگ سیزن ہوتا ہے، یہ عید سیزن ہوتا ہے، یہ ایک بہت بڑا اس کا فیکٹر ہوتا ہے اوور آل اینول بزنس کے اندر، اور جو پورا سالانہ کاروباری جو تحریک ہوتی ہے اس میں اس کا بہت بڑا حصہ ہے۔ تو اب جب یہ اس میں اتنا بڑا ڈراپ آیا ہے، یا یہ اس طرح سے اس بڑے سگنیفیکنٹ طریقے سے شرنک ہوا ہے یہ جو ہمارا شاپنگ سیزن ہے، اور اس میں شاپنگز جو ہیں، اس کے اثرات پھر آگے چل کے معیشت پہ کیا ہوں گے، کاروبار پہ کیا ہوں گے، کہ جو سیلز ہوتی تھی آپٹیمم وہ اس دفعہ نہیں ہو رہی ہیں؟ ظاہر ہے دیکھیں یہ سائیڈ ایفیکٹ ہے ہمارے ٹریڈ ڈیفیسٹ کا، جس کی وجہ سے آپ کے کنٹینرز ریلیز نہیں ہوئے، آپ کے را مٹیریلز ریلیز نہیں ہوئے، آپ کی مشینری ریلیز نہیں ہوئی، آپ کے ٹولز ریلیز نہیں ہوئے، فیکٹریاں آپ کی بند ہو گئیں۔ اب چونکہ آپ کی سپلائی بھی کم ہو گئی اور جو آپ کی سپلائی تھی وہ آپ کی مہنگی بھی ہو گئی، اس وجہ سے آپ کا جو فنش گڈس تھے وہ آپ کے فنش گڈس کی پرائس بڑھ گئی ہے۔ اب الٹیمیٹلی جب آپ کی قیمتیں بڑھ جائیں گی، آپ کی فنش گڈس کی قیمتیں بڑھیں گی، تو جو سب سے بڑا امپیکٹ آئے گا، آپ ایک تو لوکل اپنی ڈیمانڈ کو پورا نہیں کر پا رہے، دوسرا آپ ایکسپورٹ مارکیٹ سے باہر ہو جائیں گے،
تیسرا آپ کی نان اویلیبلٹی آف را مٹیریل کی وجہ سے آپ کی فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں، آپ کی بے روزگاری ہوگی، آپ کے ٹیکس کے ریونیو کلیکشن پورے نہیں ہوں گے، اور اسی وجہ سے جو ہمارے انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں جو آپ کے فیول کے اوپر ہیں، آپ کے بجلی کے اوپر ہیں، جو سبسڈیز ہیں وہ گورنمنٹ نہیں اس طرح سے آپ کو دے پا رہی اور آپ کے اوپر انڈائریکٹ ٹیکسز بڑھاتی جا رہی ہے۔ گورنمنٹ نے الٹیمیٹلی اپنے ریونیو کے ٹارگٹس تو پورے کرنے ہیں، تو وہ اسی طرح سے مہنگائی کر کے آپ کی انفلیشن اگر کنٹرول میں نہیں آئے گی، اور یہ بات بہت ہمارے سمجھنے والی ہے کہ جب تک ہم اپنے روپی کو مستحکم نہیں کریں گے تب تک آپ کا نہ ہی تو انفلیشن کنٹرول میں آئے گا اور نہ ہی آپ کا انٹرسٹ ریٹ کنٹرول میں آئے گا، اور جو سب سے بڑی بات ہے یہ تب تک کنٹرول میں نہیں آئے گا جب تک آپ کے ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی۔ ہمارے حکمرانوں کو اس وقت ایک پیج پہ بیٹھنا چاہیے، انہیں چارٹر آف اکانومی کو سائن کرنا چاہیے اگر ملک کو بچانا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ملک کو بچانا ہے، اکانومی کو بچانا ہے، یہ ہے دراصل وہ 100 کی ایک بات جو آپ نے ابھی آخر میں کہی ہے کہ سب کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ملک میں عدم استحکام ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، کہیں پر بھی تصفیے کی بات چیت کی کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی اور ملک جو ہے وہ ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب کاشف انور، پریزیڈنٹ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز، ہمارے ساتھ لاہور سے موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان بھارت تعلقات کے حوالے سے کوئی گفتگو ہوتی ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تقریباً 9 سال بعد ایک بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری بھارت جا رہے ہیں، جہاں پر وہ بہرحال بھارت سے متعلق نہیں مگر SCO کانفرنس جو بین الاقوامی ادارہ ہے اس کی کانفرنس میں شرکت کریں گے، پاکستان کی نمائندگی کریں گے، مگر بہرحال 9 سال میں پاکستان کے کسی لیڈر کا یہ پہلا دورہ بھارت ہے۔ اسی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان فروری 2019 سے صدمہری کا شکار تعلقات میں شاید کچھ ہلکی سی برف پگھلنے کے کچھ آثار ہیں۔ 3 ماہ قبل بھارتی وزیر خارجہ اور شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے موجودہ چیئرمین جے شنکر نے SCO کے وزرائے خارجہ اجلاس میں بلاول بھٹو زرداری کو مدعو کیا تھا۔ بھارت کی جانب سے حکومت نے اس دعوت کو قبول کیا اور اب وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اگلے ماہ SCO اجلاس میں شرکت کے لیے بھارت جائیں گے۔ 9 سال بعد یہ کسی بھی پاکستانی رہنما کا بھارت کا پہلا دورہ ہوگا۔ 2014 میں جناب نواز شریف نے مودی کو بطور وزیر اعظم حلفبرداری میں ان کی شرکت کی تھی۔ SCO میں شرکت سے متعلق آج بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ وہ اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کرنے جا رہے ہیں اور جانے سے پہلے سیاسی جماعتوں کا موقف حاصل کریں گے۔ اس سے قبل آج ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا کہ بلاول بھٹو زرداری وفد کے ہمراہ آئندہ ماہ بھارت کی شرگوا میں 4 اور 5 کو ہونے والی وزرائے خارجہ اجلاس میں شریک ہوں گے۔ 2 روز قبل SCO میں ماحولیات سے متعلق اجلاس ہوا جس میں وزیر ماحولیاتی تبدیلی شہری رحمان نے ورچوئل شرکت کی۔ اس کے ساتھ گزشتہ روز اسی حوالے سے ایک اور ملاقات ہوئی جس میں SCO کے ہنگامی حالات کی روک تھام اور تدارک سے متعلق ایک اجلاس میں ہوا تھا، وہ بھی ایک ورچوئل اجلاس تھا۔ شنگھائی تعاون تنظیم میں پاکستان، چین، بھارت، روس، کرغزستان سمیت قازقستان، تاجکستان اور ازبکستان شامل ہے۔ یہ فورم دنیا کی GDP کے 30% سے زائد اور دنیا کی 40% آبادی کی نمائندگی کرتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مارچ میں بھارت نے شنگھائی تعاون تنظیم کے ایک سیمینار میں کشمیر کے نقشے کے تنازع پر پاکستان کی شرکت روک دی تھی۔ میزبان کے طور پر بھارت کے اس اقدام کو پاکستان نے میزبان ہونے کی حیثیت کا غلط استعمال قرار دیا تھا۔ بہرحال اب وزیر خارجہ بلاول بھٹو بھارت جائیں گے، جہاں سائیڈ لائنز میں خبریں یہ ہیں کہ ان کی بھارتی وزیر خارجہ سے بھی ملاقات ہے یا اس کی توقع کی جا سکتی ہے۔ پاک بھارت تعلقات 2019 سے جمود کا شکار ہیں۔ 14 فروری 2019 کو پلوامہ میں ایک ریموٹ کنٹرول بم بلاسٹ میں 44 بھارتی فوجی ہلاک ہوئے تھے، جس کا الزام بھارت نے بلا جواز پاکستان پر ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ اس واقعے کے 12 روز بعد بھارت کے جنگی طیاروں نے پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی، جس کے جواب میں پاکستان نے اگلے ہی روز 27 فروری کو بھارت میں گھس کر حملہ کیا۔ بھارتی ایئر فورس کے 2 جہاز مار گرائے اور ایک پائلٹ ابھینندن کو گرفتار کر لیا۔ بعد میں خیر سگالی کے طور پہ اسے بھارت کے حوالے کر دیا گیا اور پھر 5 اگست کو بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کر دیا، جس کے بعد سے پاکستان اور بھارت کے تعلقات منجمد ہو گئے۔ ملک میں آئندہ الیکشن کب ہوں، کیسے ہوں اور کون کروائے، یہ سیدھا سادہ سیاسی و آئینی معاملہ ہے، ایک مگر معمہ بن چکا ہے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے واضح احکامات کے بعد اب مذاکراتی تصفیے کی کوشش کامیاب ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ حکمراں اتحاد عدالتی فیصلے کی تعمیل نہ کرنے پہ بضد ہے، جبکہ سپریم کورٹ بھی 14 مئی کو الیکشن کرانے کے فیصلے پر قائم۔
آج چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس عمر عطا بندیال نے 14 مئی کو پنجاب میں الیکشن کا حکم روکنے کی استدعا ایک بار پھر مسترد کی۔ گویا سپریم کورٹ کی جانب سے وفاقی حکومت کو 27 اپریل تک الیکشن کمیشن کو 21 ارب روپے جاری کرنے سے متعلق کل کا فیصلہ برقرار ہے۔ آج اٹارنی جنرل جناب منصور آوان کی درخواست پر چیف جسٹس نے متنبہ کیا کہ عدالتی فیصلے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، جبکہ کسی نے عدالتی فیصلہ چیلنج بھی نہیں کیا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ عدالتی فیصلہ واپس لینا مذاق نہیں ہے۔ دوسری جانب آج ہی پی ڈی ایم کی حکومت میں شامل مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور جے آئی اے سمیت تقریباً تمام اتحادی جماعتوں نے الیکشن پر پی ٹی آئی سے مذاکراتی عمل کو مسترد کر دیا۔ آج چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر نے ملک بھر میں ایک ہی روز الیکشن کی درخواست کی دوسری سماعت کی۔ بینچ کی ہدایت پر آج مسلم لیگ نون، پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی سمیت مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے عدالتی کارروائی میں شرکت کی اور الیکشن پر اتفاق رائے کے لیے سیاسی مذاکرات پر اپنی پارٹی پوزیشن پیش کی، جبکہ جے یو آئی ایف نے سماعت کا بائیکاٹ کیا۔ چیف جسٹس نے سیاسی رہنماؤں کو اپنی قیادت سے حتمی مشورے کے لیے سماعت کے دوران وقفہ بھی لیا اور باور کرایا کہ مذاکرات میں پیش رفت نہ ہوئے تو 14 مئی کا الیکشن کا حکم برقرار ہے۔ وقفے کے بعد اٹارنی جنرل اور فاروق نائک نے چیف جسٹس سے ان کے چیمبر میں ملاقات کی۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ سیاسی قائدین کو باہمی مشاورت کے لیے مزید وقت درکار ہے۔ فاروق ایچ نائک نے کہا کہ پارٹی سربراہان عید کے بعد مل بیٹھ کر لائحہ عمل طے کر لیں گے، جس پر چیف جسٹس نے سماعت 27 اپریل تک ملتوی کی۔ آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ عدلیہ آئین کی تشریح کر سکتی ہے، آئین کو اثر نو تحریر نہیں کر سکتی۔ انہوں نے کہا کہ آئین و قانون میں تبدیلی صرف پارلیمنٹ کر سکتی ہے۔ آج سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران وقفے کے وقت مولانا فضل الرحمان نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ عدالت اپنی پوزیشن واضح کرے، وہ عدالت ہے یا پنچایت۔ سماعت ملتوی ہونے کے بعد میڈیا سے گفتگو میں بلاول بھٹو نے کہا کہ پنجاب میں زبردستی الیکشن کروانے کی سازش ہو رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے سروں پر بندوق رکھ کے مذاکرات نہیں کروائے جا سکتے۔ یہ حکومتی شخصیات کا پی ڈی ایم کا موقف ہے۔ آپ نے بلاول بھٹو زرداری سے سنا، جناب مولانا فضل الرحمان سے سنا۔ بنیاد یہ ہے، اس تمام چیز کی جڑ یہ ہے کہ ان تمام باتوں کے باوجود پاکستان مخمصے کا شکار ہے، پاکستان ایک ہیجان خیز کیفیت کا شکار ہے، پاکستان اپنے تاریخ کے بدترین سیاسی، آئینی، عدالتی، معاشی بحران کا شکار ہے اور اس کا کہیں سے چھٹکارا ہمیں نظر نہیں آ رہا اور یہ صورتحال بہت ہی مشکل ہے۔ کیا واقعی اس کا کوئی حل نہیں ہے اور اب تک کی یہ صورتحال جو پہنچی ہے اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں اور اس کو کیسے سنبھالا جا سکتا ہے؟ پاکستانی صرف یہ جاننا چاہتے ہیں کیا اس کا کوئی حل ہے عدالتی، آئینی، قانونی۔ اس کے لیے آج ہم نے خاص طور پہ دعوت دی ہے، ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے بہت ہی معروف نامور مستند قانون دان ہیں، سابق اٹارنی جنرل آف پاکستان رہ چکے ہیں، محترم بیرسٹر خالد جاوید خان ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ ہم بیرسٹر صاحب کے ساتھ وقت لگائیں گے اور اس پورے مسئلے کا حل ڈھونڈنے کا اور اس کی وجوہات ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ آپ کو پورا اندازہ ہے اس وقت کی جو صورتحال ہے، کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی ملک میں کسی بھی بحران کا حل اگر وہ عدالتی ہے یا سیاسی ہے یا معاشی ہے، معاشی چلے چھوڑے، سیاسی بحران ہے تو اس کا ایک ہی حل ہوتا ہے، کوئی گھر کا بحران بھی ہے کہ بات چیت سے، مذاکرات سے بات کا حل کیا جائے۔ اس وقت جو پاکستان جس کیفیت سے دوچار ہے، یقیناً پورا پاکستان تو یہ چاہتا ہے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ پورے پاکستان کی چاہنے کے باوجود مذاکرات نہیں ہوئے، پہلے خان صاحب اس کو مسترد کرتے رہے، اب جو ہے وہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں، جو حکومت ہے وہ اس کو نہیں ہونے دے رہی۔ اس پوری صورتحال میں مذاکرات نہیں ہو رہے۔ اب ایک عجیب سی صورتحال، اب تازہ ترین صورتحال ہے کہ پاکستان کی عدالت عظمیٰ اس میں داخل ہو گئی ہے۔ اس نے کوشش کی کہ مذاکرات ہو جائیں اور آج ہم نے دیکھا کہ وہ کہیں جاتے نظر نہیں آ رہے۔ وہ بھی کیفیت جو ہے وہ مسمار ہو گئی ہے، ہماری عدالتی ساکھ بھی، ان کے احکامات میں ہم بعد میں بات کریں گے، وہ بھی ہو گئی ہے۔ اب اس کا کیا مسئلہ ہے؟ کیونکہ ہم کہتے ہیں ہم پارلیمنٹ ہے، ہمارے یہاں آئین ہے، ہمارے یہاں جمہوریت ہے، ہمارے یہاں عدالتیں ہیں، اگر اس میں بھی حل نہیں ہے تو پھر اب ہم کریں کیا؟ شکریہ کامران صاحب، میرا تجربہ یہ ہے کہ جہاں سیاسی سوال ہوں، سیاسی ایشوز ہوں، عدالت ایک مناسب فورم نہیں ہے ان ایشوز کے لیے، کیونکہ عدالت آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دیتی ہے اور اس میں ہر جو فریق ہے اس کو اکاموڈیٹ کرنا پاسبل نہیں ہوتا ہے۔ آج بھی سپریم کورٹ نے جو آرڈر کیا کہ پارٹیز نیگوشیٹ کریں، میں نہایت ادب کے ساتھ اگر یہ عرض کروں کہ یہ کام سپریم کورٹ کا نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کا کام ہے آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کریں۔ اب اس کیس میں لگتا ہے کہ سب کچھ
تمام جو طرفین ہیں ان کی طرف سے ہر چیز بڑی جلدی میں کی گئی ہے. ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا. اب ہمارا آئینی ڈھانچہ ایسا ہے کہ اگر ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا اور اس کو چیلنج کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ وہ ریویو فائل کیا جائے. اگر وہ بھی فائل نہیں ہوا تو پھر ججمنٹ امپلیمنٹ ہونا ہوتا ہے. اب ججمنٹ کی کچھ پریکٹیکل پرابلمس ہوتی ہیں امپلیمنٹیشن کی. آپ دیکھیے بینظیر صاحبہ کی شہادت کے بعد الیکشن میں ڈیلے ہوئی تھی, لیکن ایک ڈیلے ہے جو بیونڈ دی کنٹرول آف اینی بڈی, دوسری ڈیلے ہے کہ جو انجینئر کی جائے ڈیفالٹ. تو اس کانٹیکس میں نظر ایسا آ رہا ہے کہ ہمارے جو سیاسی کھلاڑی ہیں اور سیاسی جماعتیں ہیں, اس میں کچھ جماعتوں کا رول یہ تھا کہ ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ سپریم کورٹ کا ججمنٹ امپلیمنٹ نہ ہو. یہ شاید مناسب نہیں ہے. لیکن جب سپریم کورٹ کے سامنے ایشو آیا تھا تو ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کو یہ بھی دیکھنا تھا کہ جس ڈیفالٹ کا ان کے سامنے یا کانسٹیٹیوشنل وائلیشن کا ذکر کیا جا رہا ہے, کیا وہ خود انجینئر ڈیفالٹ تو نہیں ہے. میری ذاتی رائے میں پنجاب اسمبلی کا ڈیزالو ہونا اور اس کے بعد خیبر پختونخوا اسمبلی کا ڈیزالو ہونا, وہ بھی اگر میں وہ لفظ یوز کر سکوں کہ ایک انجینئرڈ ڈیفالٹ تھی. اب بہت سی پریکٹیکل ریالٹیز ہیں. گورنمنٹ نے جو فائنینس کا یا سیکیورٹی کے ریزنز دیے ہیں, جو فائنینس کے ریزن ہیں وہ گورنمنٹ نے شاید ریئلائز نہیں کیا. بڑے خطرناک انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ ہم سپریم کورٹ کا ججمنٹ تسلیم کرتے ہیں. کابینہ نے اس کو ریکمینڈ کیا, اپروو کیا. وزیر اعظم صاحب پارلیمنٹری پارٹی کے لیڈر بھی ہیں اور اپنی چیف ایگزیکٹو بھی ہیں. اب اگر وزیر اعظم اور کابینہ نے اپنی پارٹی کو یقیناً ڈائریکشن دیا ہوگا, کیونکہ اگر نہیں دیا تو پھر وہ عدالت کے حکم کی حکم عدولی کر رہے تھے. اگر ڈائریکشن دیا اور ان کے پارلیمنٹیرینز نے ان کو فالو نہیں کیا تو اس کے دو کانسیکوینس ہو سکتے ہیں. ایک تو سپریم کورٹ نے اپنے آرڈر میں ذکر کیا کہ منی بل پہ ٹریڈیشنلی پوری پارلیمانی جمہوریت میں یہ ہوتا ہے کہ اگر فائنینس بل فیل ہو جائے تو گورنمنٹ مستعفی ہو جاتی ہے, کہ وہ دے ہیو لاسٹ کانفیڈنس. دوسرا, ہمارے پرٹیکولر کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے تو پھر 63A بھی ٹریگر ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے ڈائریکشن دیا منی بل پہ اور آپ کے پارلیمنٹیرینز نے آپ کی بات نہیں مانی, تو پھر جو موجودہ 63 کا انٹرپریٹیشن ہے اس میں ایٹ لیسٹ آپ کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا. تو قانوناً دیکھا جائے تو اسمبلی نے ابھی بل ریجیکٹ نہیں کیا ہے ان دی لائٹ آف جو سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے. لیکن کمران صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی اچھی اپرچونٹی ہے. کرائسس ہے, اس میں اگر ہم اپرچونٹی دیکھیں بڑے کچھ مسائل ہیں. کچھ واقعی ایسے ریزنز ہیں, جیسے ایک اسمبلی اگر الیکشن ابھی ہو جاتے ہیں تو وہ پھر ہمیشہ اگلی قومی اسمبلی اور دوسری صوبائی اسمبلیوں سے پہلے اور سب سے بڑا صوبے کی اسمبلی کا اگر الیکشن ہو جائے گا تو وہ تقریباً ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس کریٹ ہو سکتی ہے. ان تمام کو تو پھر خالد جاوید صاحب پھر اب میں آپ کو یہاں انٹرپریٹ کروں گا. مجھے یہ سے فرمائیے گا کہ کیا اب ہم اپنے آئین میں جو ہم نے یہ اجازت دی ہے وزیر اعلیٰ کو کہ وہ چاہے تو اپنی اسمبلی تحلیل کر دے, وزیر اعظم کو دی ہے اپنی اسمبلی تحلیل کر دے اور اس کے بعد وہ فریش مینڈیٹ لے لے, اور اس کے لیے اب اس کو اس بات کی اجازت ہے, ہمارے آئین میں اس کی ضرورت ہے کہ بھئی ہم کر سکتے ہیں. اور جب یہ PDM کی تحریک چل رہی تھی عمران خان کے خلاف تو وہ کہتے تھے کہ بھئی جہاں پہ الیکشن ہو سکتا ہے وہاں ہو جائے, اور انڈیا کی مثال دیتے تھے, ساری دنیا کی مثال دیتے تھے. تو ہمارے آئین میں جب اس بات کی گنجائش ہے کہ علیحدہ وقت پہ الیکشن ہو سکتے ہیں, کیونکہ وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کو اختیار ہے کہ وہ جب چاہے اپنی اسمبلی تحلیل کر دے اپنی وجوہات کی بنا پر, تو پھر ہمیں اس آئین کی تشریح کو بدلنا پڑے گا, اس آئین کی اس شقوں کو بدلنا پڑے گا, ہمیں اپنی اس آئین سے نکالنا ہوگا. کیونکہ اب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک دفعہ ہونا بڑا ضروری ہے, ورنہ تو پاکستان ٹوٹ جائے گا, انارکی ہو جائے گی, یہ تمام چیزیں ہو جائیں گی. تو یہ تو بہت بڑی کانٹرڈکشن ہے. دیکھیے, وقت کے ساتھ تجربے کے ساتھ پتہ لگتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کوئی پرفیکٹ ڈاکیومنٹ نہیں ہوتی اور وقتاً فوقتاً اس میں ترمیم کی جاتی ہیں. اب وقت کے ساتھ یہ ایک چیز سامنے آئی ہے, اور شاید پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا کہ ہر کچھ دن میں الیکشن ہو. تو برطانیہ میں 2011 سے 2022 تک فکسڈ پارلیمنٹ کا کانسیپٹ تھا. تو ہم بھی یہ ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے ہم بھی سوچ سکتے ہیں کہ اگر وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کو اسمبلی پسند نہیں ہے تو وہ مستعفی ہو سکتے ہیں. لیکن 22 کروڑ کے نمائندہ ہاؤسز کو 5 لوگ مل کے واپس ایک دم ڈیزالو کر دیں انکلوڈنگ اپوزیشن, اس پہ شاید پارلیمنٹ کو غور کرنے کی ضرورت ہے. دوسری, اب ہماری جورسپروڈنس جو ایوالو ہوئی ہے تو ہمارے ملک میں یہ بادشاہت کا تصور نہیں ہے. جتنے پبلک ریپرزنٹیٹیوز ہیں دے ریپرزینٹ پیپل. تو چیف منسٹر یا پرائم منسٹر بھی اگر ہاؤس کو ڈیزالو کرنا چاہتے ہیں تو انہیں ہاؤس میں کانفیڈنس میں لینے کی ضرورت ہے. اور اس کیس میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں,
اب اگر سپریم کورٹ کا ججمنٹ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے، 14 مئی کو جیسے تیسے الیکشن ہو جاتے ہیں، نئی اسمبلی تخلیق ہوتی ہے، نئے وزیر اعلیٰ منتخب ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ابھی تک قومی اسمبلی موجود ہے، میں سمجھتا ہوں کہ حالات ایسے ہیں کہ میں ٹریگر کر دوں دوبارہ، وہ پھر اسمبلی ڈیزالو کر دیں، پھر اس کے بعد 90 ڈیز کی ریکوائرمنٹ ہوگی، ہم پھر کانسٹیٹیوشنل وائلیشن میں ہوں گے، سپریم کورٹ جائیں گے، آپ سپریم کورٹ کے پاس ایک ہی راستہ ہوگا کہ وہ آرڈر کرے کہ الیکشن دیں۔ اسی لیے اگر آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے دن جسٹس اطہر من اللہ نے بڑا ایک ریلیونٹ سوال پوچھا تھا کہ یہ جس کانٹیکسٹ میں پٹیشنر ہمارے پاس آئے ہیں اس کو بھی دیکھنا ضروری ہے۔ جب سپریم کورٹ کے یا ہائی کورٹ کے پاس آپ جاتے ہیں تو آپ کے اپنے کریڈینشلز بھی دیکھے جاتے ہیں، اگر وہاں یہ سوال ایگزامن ہو جاتا، یہ تمام امپلیکیشنز اس کی ایگزامن ہو جاتی، تو دیکھیے کوئی بھی فیصلہ جو سپریم کورٹ کا جو پارلیمنٹ کو بالکل اس کے سامنے لا کے کھڑا کر دے، یا کوئی بھی ایسا قانون جو پارلیمنٹ بنائے سپریم کورٹ کو اس کو سامنے لا کے کھڑا کر دے، وہ اس سے وہ نتائج حاصل نہیں ہو سکتے، کرائسس تو کریٹ ہو سکتی ہے۔ اچھا سر، ابھی یہ پس منظر آپ نے دے دیا اور اس سے جو میں نے نتیجہ اخذ کیا ہے، پہلی بات آپ یہ فرما رہے ہیں کہ پنجاب اور کے پی اسمبلیز کو تحلیل کرنے کی جو وجوہات بیان کی گئی، جس کی بنیاد پہ کی گئی، وہ ساؤنڈ نہیں ہیں، وہ بہت ہی روبسٹ بنیاد نہیں تھی جس کی بنا پر کیا گیا، جس نے ایک انجینئر کیا، ایک کرائسس بنایا، اس نے اس کو جنم دیا۔ دوسری بات آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اب یہ ممکن نہیں ہے، ممکن تو ہے مگر یہ کہ اس کے بہت سیریس کانسیکوینسز ہیں کہ اگر ہم خالی 14 مئی کے الیکشن کی طرف ہم جائیں، جو کہ سپریم کورٹ کے اگر اپنے فیصلے پہ عمل درآمد کرانے پہ کرائے اور کہے کہ اس پہ عمل کرے، اور وہ قابل عمل اس طرح سے نہیں۔ تیسرا آپ نے فرمایا کہ مذاکرات سیاسی جماعتوں کے درمیان آپس میں ہونا چاہیے، عدالتی فورم اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ سیاسی جماعتوں کو پابند کیا جائے، مجبور کیا جائے کہ وہ مذاکرات کریں۔ گویا کہ ایک بہت ہی گھمبیر گنجلک ہم کیفیت سے گزر رہے ہیں۔ اب مجھے آپ واک کریں، مجھے لے کے جائیں کہ اس سے اب ہم نکلنے کی کیا صورتحال پیدا کریں۔ جو صورتحال ہمارے سامنے ہے اس پہ تو قوم اپنے بال ہی نوچ رہی ہے، اس کے علاوہ تو کوئی صورتحال نہیں، مگر یہ بھی تو نہیں کہیں نظر آ رہا کہ اس میں سے کہیں لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ٹنل ہے۔ تو ابھی پھر یہ فرمائیے کہ لیٹ اس واک اس کہ کدھر سے اب اس سے نکلا جا سکتا ہے۔ دیکھیے بڑا ریلیونٹ اور پرٹیننٹ آپ کا سوال ہے۔ اب یا تو 14 مئی کو الیکشن ہو جائیں اور وہ کرائسس ختم ہو جائے گی، میری ذاتی رائے میں، ہو سکتا ہے غلط بھی ہو، اگر 14 مئی کو الیکشن ہو بھی گئے تو پولیٹیکل کرائسس ختم نہیں ہوگی، مزید اضافہ ہوگا، کیونکہ ایسا الیکشن جو ہونے سے پہلے اتنا کنٹروورشل ہو گیا ہے، وہ ہونے کے بعد تو اور زیادہ کنٹروورشل ہوگا۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ 14 مئی کو الیکشن بھی نہ ہو اور پنجاب اور کے پی کے عوام کو نمائندگی نہ ملے، تو یا تو الیکشن ہونا چاہیے یا پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلی بحال ہونی چاہیے۔ اور ٹاپ آف دس سپریم کورٹ کا ایک حکم ہے جو کہ آ چکا ہے۔ اب اس حکم کی دیکھیے، جب سپریم کورٹ فیصلہ کر دے تو اس کو ختم کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ سے خود رجوع کیا جائے، جو کہ ابھی تک نہیں کیا، اور ریویو شارٹ آرڈر پہ بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کا جو انڈرلائنگ بیسس ہے اس کو اگر ریموو کر دیں، اور سپریم کورٹ نے کئی ججمنٹس میں کہا ہے کہ اگر ہمارے ججمنٹ کا انڈرلائنگ بیسس آپ ریموو کر دیں تو ہم ججمنٹ پر امپلیمنٹیبل نہیں ہوتا۔ اس وقت کیونکہ یہ ڈیفالٹ حکومت کی ہے، الیکشن نہ ہونے کی بنیادی ذمہ داری وفاقی حکومت کی ہے اور کیئر ٹیکر حکومت کی اور الیکشن کمیشن کی ہے، لیکن بنیادی ذمہ داری حکومت کی ہے۔ اب وہ صرف ایک طریقہ ہے اس کو دور کرنے کا ادر دین کورٹ کے، آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کریں اور ون ٹائم ویور کی یہ 90 ڈیز کا جو الیکشن کا تھا اس کو ریموو کیا جائے، اور اس کو ریموو کرنے کے لیے آپ کو اپوزیشن کی ضرورت ہوگی کیونکہ 2/3 اکثریت حکومت کے پاس نہیں ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے پی ٹی آئی اور جو لوگوں نے جنہوں نے استعفیٰ دیا ہے یا جن کے کیسز کورٹ میں پینڈنگ ہیں ان کو سب سے پہلے اسمبلی میں واپس لائیں۔ میں سمجھتا ہوں جو سیڈیشن کے اور بہت سے فریولس کیسز اپوزیشن پہ بنے وہ فوراً ختم کیے جائیں۔ کچھ انسینٹیو ہونا چاہیے کہ پی ٹی آئی کے لیے بھی کہ وہ کیوں اسمبلی میں واپس آئیں۔ میری ذاتی رائے میں اسمبلی سے استعفیٰ دینا شاید نقصان دہ ثابت ہوا، اور یہ ریئلائزیشن ہے، وہ اسمبلی میں واپس آئیں۔ پی ٹی آئی کا انٹرسٹ بھی لگتا ہے کہ پہلے تو ہم پارلیمنٹ اسمبلی کو ریسٹور کریں پری اپریل 22 کے لیول پر لے کر جائیں، اور یہ ہو سکتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ کیونکہ اس میں امپاسبلٹی نہیں ہے، کورٹس میں کیسز پینڈنگ ہیں، گورنمنٹ الیکشن کمیشن اپوز نہ کرے، وہ سارے پارلیمنٹیرین واپس آ جائیں گے۔ واپس آنے کے بعد گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو انسینٹیو ایسا دیں، کیونکہ وہ بھی انٹرسٹڈ ہیں کہ اگر ایک دن میں الیکشن ہو جائے، اکتوبر میں نہیں تو جولائی، اگست، سپٹمبر، کسی وقت بھی ہو جائے، وہ اگر انسینٹیو دیں گے، اور بہت ساری امینڈمنٹس کانسٹیٹیوشن میں ضروری ہیں، جیسے فکس ٹرمز کا ہے،
63A بڑا کنٹروورشل ہے، اس کو ریموو کرنے کی ضرورت ہے. جو تاحیات ڈسکوالیفیکیشن ہے پارلیمنٹیرینز کی، اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کوئی بھی یہ الیکشن. پوائنٹ آپ نے جیسے فرمایا کہ تاحیات ڈسکوالیفیکیشن پارلیمنٹیرینز کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اس میں کلیدی شخصیات ہیں جناب نواز شریف نمبر 1 شخصیت ہے، پھر جناب جہانگیر ترین. تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ حالات کی بہتری کے لیے ضروری ہے کہ اس چیز کو بھی فکس کیا جائے، کیونکہ ہم جیسے آبزرورز جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یقیناً پیناما کیس میں زیادتی ہوئی ہے، نواز شریف صاحب کو جو تاحیات اہل کیا گیا، یقیناً اس کے سارے سرکمسٹانسز ہمارے سامنے، ہم یہاں بہت بمانگ دہور اس کو رپورٹ کرتے رہے ہیں. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حالات کی بہتری کے لیے ضروری ہے کہ اس کو ریوزٹ کیا جائے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ میں سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن کوئی بھی الیکشن جس میں عمران خان صاحب اور نواز شریف صاحب نہ ہوں، وہ اس کی کریڈیبلٹی بہت کویسچنیبل ہوگی. اور سپریم کورٹ نے تو فیصلہ دے دیا، صحیح یا غلط ایک تاحیات ڈسکوالیفیکیشن کا ہے، لیکن پارلیمنٹ کے پاس قانون سازی کر کے بڑے راستے موجود ہیں کہ اس کا انڈرلائنگ بیسس اگر ریموو ہو جائے تو کل میاں صاحب جو ہیں، جہانگیر ترین صاحب اور بہت سے لوگ جو ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں تاحیات، کیونکہ تاحیات ڈسکوالیفیکیشن کا کانسیپٹ کانسٹیٹیوشن میں ہے ہی نہیں، تو اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. یہ بڑے امپورٹنٹ ایشوز ہیں، یہ اگر پارلیمنٹ میں بیٹھ کے حل ہو جائیں، ایک کنسنسس بن جائے ڈیٹ کا، لیکن یہ کورٹ کے ذریعے نہیں ہوگا. یہ ذمہ داری حکومت کی ہے، کیونکہ وہ اس وقت اقتدار میں ہے، اور یہ غلطیاں ان کی ہیں، ڈیفالٹ ان کی ہے، جس کی وجہ سے سپریم کورٹ کو بھی ایک امپاسبل سچویشن پہ لا کے انہوں نے کھڑا کر دیا ہے. سپریم کورٹ کو اگر نظر آئے گا، اور میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر وقت کو ایکسٹینڈ کرنا ہے الیکشن کے لیے، تو یہ آرٹیکل 254 میں سپریم کورٹ کے پاس بھی یہ جورسڈکشن نہیں ہے کہ بڑی پرولونگڈ ڈیوریشن کو جسٹیفائی کر دیں. وہ پھر نظریہ ضرورت ہوگا، ڈاکٹرن آف نیسیسٹی جیسے ہم ہر تھوڑے دن میں دفن کرتے ہیں، وہ واپس آ جاتی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اگر ڈیلے ہوئی ہے، کانڈونیشن لینی ہے، تو پارلیمنٹ میں تمام پارٹیاں بیٹھیں، اس کو امینڈ کریں. 2018 کے الیکشن سے پہلے بنیادی طور پہ اس کے لیے پہلے ایک انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، بیسک انڈرسٹینڈنگ ہو جائے پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کے درمیان، جس کے نتیجے میں پارلیمنٹ قومی اسمبلی ریسٹور ہو جائے پری اپریل 2022 کی سچویشن پر، اور ایک ماحول، ایک گراؤنڈ بن جائے جہاں پر، کیونکہ اس کے لیے آئینی ترامیم کی ضرورت ہے اور کوڈ آف کنڈکٹ کی ضرورت ہے، پھر الیکشن کے حوالے سے مسائل کو طے کرنے کی ضرورت ہے. تو وہ تمام قوانین جو ہیں وہ یہاں سے ہم گزار لیں اور وہ قبول ہو جائے. پھر یہ بتائیے کہ پنجاب اور کے پی کا کیا کرے، جہاں پر ایک نگران حکومت کام کر رہی ہے اور جو اپنی مدتیں پوری کر رہی ہے. یہ بھی تو ایک بالکل لائف بحران کھڑا ہے ہمارے سامنے. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو گورنمنٹ کے پاس بھی، اور پنجاب کی جو اپوزیشن تھی ان کے پاس بھی بڑا اچھا آپشن تھا، ایک پٹیشن فائل کرتے کہ جی یہ اسمبلی غلط ڈیزولو ہوئی ہے. لیکن یہ آرڈر سپریم کورٹ کسی وقت بھی کر سکتا ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پورے پاکستان، پنجاب کے اور کے پی کے علاوہ لوگوں کو نمائندہ اسمبلی موجود رہے اور یہ حق جو ہے پنجاب کے لوگوں کو اور خیبر پختونخوا کے لوگوں کو نہ ملے. اسمبلی ریسٹور ہو سکتی ہے، اسمبلی اپنا لیڈر آف دا ہاؤس پھر چن لے اور کنڈون کریں اس پیریڈ کو جو گزر گیا، اور اس کو لنک کر دیں مزید ریزولوشن کو کہ اگلی نیشنل اسمبلی کی ڈیٹ سے. 2018 میں سینسس کا ایک ایشو آیا تھا کہ سینسس فائنل نہیں ہوا تھا، تمام پارٹیاں مل کے بیٹھیں، آئین میں امینڈمنٹ کیا اور الیکشن ہو گئے. تو لیکن دو چیزیں بڑی ضروری ہیں، ایک تو اپوزیشن کے لیے انسینٹیو اور فورم ہو، دوسرا عدالت کی طرف سے یہ بڑا کلیئر میسج ہو کہ ہمارا فورم پولیٹیکل ڈسپیوٹس کے لیے اویلیبل نہیں ہے، آپ کو رف اینڈ ٹمبل آف پالیٹکس میں ہی انگیج ہونا پڑے گا، کچھ دینا پڑے گا، کچھ لینا پڑے گا. جب مجھے ایز اپوزیشن اور گورنمنٹ پتہ ہے کہ ہمارا مستقبل صرف اسی فورم میں ہے، اور دیکھیے کامران صاحب جیسی بھی ہے ٹرنکیٹڈ پارلیمنٹ ہے، لولی لنگڑی پارلیمنٹ ہے، عوام کی نمائندہ یہی پارلیمنٹ ہے، اور ہمارا یہ اب طے ہو چکا ہے کہ پاکستان کا مستقبل اگر ہے تو وہ پارلیمانی جمہوریت میں ہی ہے. یہ ایک بڑا اچھا موقع ہے کہ سویلین سپریمیسی کو اور اس کا جو ممبا ہے وہ پارلیمنٹ ہے اس کو مضبوط کریں. اگر اپوزیشن واپس آ جائے گی تو یہ بڑی طاقتور پارلیمنٹ ہو سکتی ہے اور بڑا اچھا پیکیج ایک بن سکتا ہے، اور پھر ہم الیکشن میں جا سکتے ہیں وہ کنسنسس کے ذریعے. تو جیسے کہ ابھی آپ نے سنا خالد جاوید صاحب کہتے ہیں کہ ایک روڈ میپ ہے جس سے حالات میں بہتری ہو سکتی ہے. ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، جس کے بعد ہم آئیں گے کہ پنجاب اور کے پی کی بھی اسمبلیز اگر ریسٹور ہونی ہے تو اس کا کیا راستہ بن سکتا ہے، اور کیسے ایک پارلیمنٹ اپنی اصل شیپ میں واپس آ سکتی ہے جو کہ مارچ 2022 میں تھی. اس میں بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.
ویلکم بیک۔ پاکستان اپنی تاریخ کے بدترین آئینی، عدالتی، سیاسی جنجالوں میں پھنسا ہوا ہے، جس نے پاکستان کے 22-23 کروڑ عوام کی زندگی اجیرن کر دی ہے۔ ہر پاکستانی یہ چاہتا ہے کہ کسی صورت سے یہ مسئلہ حل ہو، کسی صورت سے پاکستان میں معمول کی زندگی بحال ہو، معمول کی سیاست بحال ہو، مگر فی الحال اس حوالے سے ہمیں لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ٹنل، سرنگ کے آخر میں روشنی نہیں نظر آ رہی، مگر اس کا راستہ ہے، اس کا طریقہ کار ہے آئینی، عدالتی، جمہوری، پارلیمانی، جس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ اور اس کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہے اس پورے پروگرام کے لیے پاکستان کے انتہائی مستند، سینئر، معروف، مشہور قانون دان ہیں، سابق اٹارنی جنرل پاکستان جناب خالد جاوید خان صاحب سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے۔ خالد جاوید صاحب، آپ نے بتایا کہ پہلی چیز آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بہتری نارملسی کے لیے اور ایک سینٹی کے لیے بہتر ہوگا اس ماحول کے اندر کہ پہلے تو قومی اسمبلی اپنی اصلی شکل میں بحال ہو جائے۔ اب ہمارے پاس ایک مسئلہ ہے کہ 2/3 پاکستان کے اندر اسمبلی نہیں ہے، ایک نگراں حکومت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ اسمبلیز بھی جو ہیں وہ بحال ہو جائیں، جس کا کہ معزز جسٹس اطہر من اللہ نے اس کوشچن کو اٹھایا تھا اور بڑی امپورٹنٹ انہوں نے بات کی تھی جب یہ اس کی بینچ بنی تھی، پہلی بینچ جس میں وہ تھے۔ تو یہ فرمائیے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، 27 تاریخ کو کورٹ کی ہیئرنگ ہے۔ اگر گورنمنٹ کو بڑا کلیئرلی یہ بتایا جائے کہ جی یا تو ہمیں آپ کمٹ کر کے دیجئے کہ 14 مئی کو الیکشن ہوں گے، اگر آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں تو کورٹ اسمبلی کی بحالی کی طرف جائے گا۔ اور اس کی پریسیڈنٹ اس لیے موجود ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ قبل 16,000 امپلائیز جو ہیں ان کا ایک کیس سپریم کورٹ کے سامنے آیا تھا، ریویو پٹیشن تھی۔ سپریم کورٹ نے ریویو تو ڈسمس کی، لیکن آرٹیکل 104(3) اور 187 میں پاور ایکسرسائز کرتے ہوئے ان تمام لوگوں کو بحال کر دیا تھا۔ تو سپریم کورٹ کے پاس اتنی پاور ضرور ہے کہ کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ الیکشن بھی نہ ہو اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ کنٹینیو رہے۔ اگر 14 مئی کو الیکشن نہیں ہوتے تو پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو کوئی جورسڈکشن یا اتھارٹی نہیں ہوگی، اور اس سے بڑی ایک کرائسس آنے والی ہے۔ اب پنجاب کا اور KPK کا بجٹ بھی اپروو ہونا ہے۔ کیئر ٹیکر گورنمنٹ پورے سال کا بجٹ تو نہیں دے سکتی، عبوری بجٹ دے سکتی ہے۔ عبوری بجٹ اب ہمیں پیریڈ ہی نہیں پتا ہوگا کس پیریڈ کا دیں گے، کیونکہ ابھی یہی نہیں پتا ہوگا الیکشن ہے، اور اس کی اوتھینٹسٹی کیا ہوگی جب ایک غیر منتخب لوگ جو ہیں وہ اگر بجٹ اپروو کر رہے ہوں گے تو یہ بڑی بری پریسیڈنٹ ہوگی۔ تو سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ یا الیکشن ہو جائیں، جو کہ بظاہر جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ نظر نہیں آتے۔ تو اگر پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی ریسٹور ہو جاتی ہے اور نیشنل اسمبلی بھی اپنی اوریجنل حالت میں بحال ہو جاتی ہے تو یہ بڑی اپرچونٹی ہوگی پولیٹیکل جو ہماری جماعتیں ہیں ان کے پاس کہ پوری قوم کے جو اصل ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کریں، الیکٹورل ایشوز کو ایڈریس کریں، کیونکہ آلٹرنیٹ کیا ہے؟ سپریم کورٹ کنٹیمپٹ یہ جو ہے پنجاب اور KPK کے اسمبلی کی جو ریسٹوریشن ہے، اس کے لیے تو درخواست دینی پڑے گی نا۔ اب مثال کے طور پہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ پرویز الہی صاحب نے جب اسمبلی ڈیزالو کی تو ان کا خیال یہ تھا کہ 90 دن میں الیکشن ہو جائیں گے، جب محمود خان نے کی تو ان کا خیال یہ تھا کہ 90 دن میں الیکشن ہو جائیں گے، لیکن اب تو کوئی بات ہی نہیں ہے، 90 کی بھی بات نہیں ہے، پتہ نہیں 180 کی بھی بات نہیں ہے۔ تو یہ تو ایک واقعی ایک ایسی ایک ایکسکیوز ہے یا ایک ایسی ریزن ہے جس کی بنا پر بات کی جا سکتی ہے کہ یہ نہ ہو رہی ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ الیکشن بھی نہیں ہو رہے اور ایک عجیب نگران نظام جو ہے چل رہا ہے غیر منتخب۔ دیکھیے، ایک خبر آئی تھی کہ پرویز الہی صاحب نے اور محمود خان صاحب نے ایک درخواست دی ہے کہ وہاں ایڈمنسٹریٹر اپوائنٹ کیے جائیں۔ جی ہاں، ایڈمنسٹریٹر کا کانسیپٹ لوکل گورنمنٹس میں تو ہے، لیکن آئین میں، اور پھر اگر یہی ایڈمنسٹریٹر بن گئے تو فرق کیا ہوگا؟ ایڈمنسٹریٹر بھی غیر منتخب ہیں، تو ان درخواستوں کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے کہ یہ کورٹ میں آئے ہیں، اور آپ یقیناً آج اگر پرویز الہی صاحب سے، محمود خان صاحب سے پوچھیں گے تو وہ کنفرم کریں گے کہ میں نے اس اسمپشن پہ ڈیزالو کی تھی کہ 90 دن میں الیکشن ہو جائیں گے۔ اب وہ اگر انڈرلائنگ اسمپشن موجود نہیں ہے تو پھر آپ ٹھیک ہے، میں بحال نہیں ہوں، لیکن جو عوام کے نمائندے ہیں جس میں اپوزیشن بھی شامل ہے، اس میں لوگوں کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے تو 5 سال کے لیے الیکٹ کیا تھا۔ اب اگر لوگ پسند نہیں کرتے اس چیز کو تو اگلے الیکشن میں وہ اپنا اس کا اظہار کر سکتے ہیں۔ ایک بڑی انٹرسٹنگ ریفارم ہندوستان میں ہے، جب آپ کے پاس بیلٹ پیپر ہوتا ہے تو اس پہ کینڈیڈیٹس کے علاوہ ایک لکھا ہوتا ہے NOTA، نن آف دی ابو۔ اس میں کئی دفعہ ایسا ہوا کہ سب سے زیادہ میجورٹی نوٹا کو مل گئی، نن آف دی ابو۔ تو پولیٹیکل پارٹیز نے پھر ایک اچھے کینڈیڈیٹ سلیکٹ کرنا شروع کیے، کیونکہ الیکشن دوبارہ ہوگا بائی الیکشن۔ یہ چیز بھی پاکستان کے اس میں کنسیڈر کی جا سکتی ہے کہ لوگ اپنی ناراضگی کا اظہار اگر کرنا چاہتے ہیں
تو کہیں ایسا نہ ہو کہ نوٹا 2/3 اکثریت سے جیت جائے. صحیح ہے. لیکن یہ وہ ریفارم سے ہم اگر دوسری ممالک سے سیکھیں، پارلیمانی جمہوریتوں سے، اور یہ بڑا اچھا موقع ہے. ہمارے پاس چند مہینے ہیں اس قومی اسمبلی کے جو ٹینیور ختم ہونے میں، اور دیکھیے یہ چیز ایک طے ہو جانی چاہیے. اس کو کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ اس اسمبلی کا ٹینیور 5 سال ہے. وہ جو 1 سال بڑھانے والا کانسیپٹ ہے ایکسٹینڈ کرنے کا، وہ پھر تقریباً اتنا ہی برا ہوگا جتنا 2007 میں ہمارے آئین کے ساتھ ہوا تھا. جو ایمرجنسی، چاہے ایمرجنسی پلس لگے یا اس طرح کی ایمرجنسی لگے، ایک نارمل پروسیس میں الیکشن ہو، ایک نارمل کنٹری کی طرح ہم بیہیو کریں. تو یہ تو اب آ گئی سیاسی امور کی بات، اور یہ چلیں یہ سیاستدان آپس میں کریں، اور آپ نے اس کا پورا ایک راستہ بتایا یا سمجھایا. یہ فرمائیے گا کہ اب ہمارا اتنا ہی بڑا بحران یہ ہے کہ ہماری عدالت منقسم ہے، ہماری عدالت عظمیٰ منقسم ہے، اور اس کی ہم نے جو صورتحال دیکھی وہ ہم نے اپنی تاریخ میں بہت کم دیکھی ہے. افسوس کی بات ہے کہ ہم نے اور شاید اس سے پہلے بھی دیکھی ہے. مگر اس کیفیت کے اندر یہ جو اس وقت ایک منقسم عدالت ہو گئی، جس نے کہ جو اثر انداز ہوئی اس معاملے پہ جس کا ہم آپ سے ذکر کر رہے ہیں الیکشن کے حوالے سے، 4-3 کا فیصلہ ہے، 3-2 کا فیصلہ ہے، یہ تمام چیزیں. دوسری دوران حکومت نے وار کیا، انہوں نے 184(3) کے تحت جو اختیار تھا چیف جسٹس کا، اس کے حوالے سے ایک نئی قانون سازی کر دی، ایک اپنا بل بنا دیا اور اس کو منظور کر لیا. پھر اس پر پھر اسٹریک کیا، پھر عدالت نے اس پہ اپنا اختیار استعمال کیا. یہ جو صورتحال ہے اس سے کیسے نمٹا جائے؟ اب یہ 184(3) کا مسئلہ تو تھا، مطلب یہ ہمیشہ سے اس کے حوالے سے بات تھی، لیکن حکومت نے اس انتہائی سینسٹیو ٹائم کو، انتہائی اس وقت نازک معاملے پہ، جس وقت عدالت میں تقسیم کی صورتحال انہوں نے دیکھی، انہوں نے وار کر دیا. یہ آپ نے 2 چیزوں کا ذکر کیا. ایک جو عدالت میں تقسیم ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج جو تقسیم نظر آ رہی ہے اس کی بنیادی وجہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جو ایک بدنیتی پہ مبنی ریفرنس تھا. اس کے بعد عدالت بہت بری طرح ڈیوائیڈ ہو گئی، اور ریویو پٹیشن آئی، اس کے بعد اور بھی ڈویژن آئے، اور وہ مکمل طور پہ ہیل نہیں ہو سکے. ظاہر ہے کہ وقت کے ساتھ یہ ڈویژن جو اس کا اپنا امپیکٹ ہے وہ تو اس سے گزرنا پڑے گا. لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ اور ہمارے جو موجودہ چیف جسٹس ہے، جس مزاج کی شخصیت ہے ان کی، کوئی ریزن نہیں ہے کہ یہ ڈیوائیڈ کم نہ ہو. اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ کورٹ کے اندر سے ایفرٹ بہت ضروری ہے، اور اس کا پہلا جو قدم ہوگا وہ ایک فل کورٹ میٹنگ ہوگی. وہ بہت ضروری ہے. ہم سب صرف درخواست ہی کر سکتے ہیں کہ وہ میٹنگ فوراً بلائی جائے تاکہ ان ہاؤس کینڈیڈ ڈسکشن ہو. دوسری چیز جو ڈیوائیڈ کرتی ہے عدالت کو وہ ہے اپوائنٹمنٹ آف ججز کے اوپر، اور خاص طور پہ سپریم کورٹ میں سینیورٹی کا جو ایک پرنسپل ہے. میں سمجھتا ہوں اس پہ کرائٹیریا کی ضرورت ہے. ایبسولوٹ سینیورٹی پرنسپل تو شاید میں بھی سپورٹ نہیں کرتا، لیکن سینیورٹی ایک بڑا اسٹرانگ ایلیمنٹ ہوتا ہے، اور جو بھی ہم کرائٹیریا طے کریں گے اس میں بڑا ریلیونٹ کنسیڈریشن سینیورٹی ہوگا. اور اس پہ کوئی ریزن نہیں ہے کہ کنسنسس پیدا ہو جائے، رولز بنا لیے جائیں، وہ اس کے بعد یہ دونوں چیزیں ایڈریس ہو سکتی ہیں. کیونکہ سپریم کورٹ کی جو اصل طاقت ہے وہ اس کی یونٹی میں ہے. اور ابھی جتنی آپ نے کرائسس دیکھی، وہ ظاہر ہے کہ جو جوڈیشری کے باہر فورسز ہیں وہ ان کو ایک اپرچونٹی ملی جب نظر آیا کہ کورٹ میں گویا کہ ہمیں ایک کم و بیش بلکہ آئیڈینٹیکل وہی کیفیت پیدا کرنی ہے، وہی موو کرنی ہے جو آپ پارلیمنٹ کے اندر تجویز کر رہے تھے کہ اپوزیشن کو اور ٹریجری بینچز کو ملنا ہے، بیٹھنا ہے، اور یہ کلیدی مسائل ان کو حل کرنا ہے. ایگزیکٹلی آپ وہی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ایک فل کورٹ میٹنگ ہو جائے جو یہاں کا طریقہ کار ہے، اور یہ چند مسائل جو ہیں اس پر جو ہے وہ گفتگو ہو جائے اور اندر بند کمرے کے اندر ہو جائے، اور یہ مسئلہ، یہ 15 شخصیات جو ہیں ہمارے معزز ترین، یہ اس مسئلے کو حل کر لیں. لیکن یہ جو اب آ گیا ہے 184(3) اور اس پر جو پھر حکومت نے کہا کہ بھئی ہم پارلیمنٹ ہیں اور ہم اس پر جو ہے قانون بنا سکتے ہیں، ہم نے بنا دیا قانون. دیکھیے اس پہ بھی ایک چیز ریئلائز کرنا بڑا ضروری ہے. پارلیمنٹ کو یقیناً لیجسلیٹو کمپیٹنس ہے، لیکن یہ واحد ایشو ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر آف سپریم کورٹ جس پہ سپریم کورٹ کو بھی آئین کے تحت قانون سازی کی اجازت ہے. آرٹیکل 191 سپریم کورٹ کو رول میکنگ کی اجازت دیتا ہے. تو یہ وہ شیئر پاور ہے جو، اور یہ میرے خیال میں واحد سچویشن ہے جہاں پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ لیجسلیٹو پاور شیئر کر رہی ہیں. اور یہ ڈائریکٹلی ریلیٹ کرتا ہے کہ انٹرنل پروسیڈنگ اینڈ پروسیجر آف سپریم کورٹ سے گورنمنٹ نے بڑی جلد بازی میں قانون سازی کی. بہت سی چیزیں بالکل صحیح ہوتی ہیں لیکن غلط وقت یا غلط نیت سے کی جائیں تو ان کی افادیت ختم ہو جاتی ہے. میری اس میں ذاتی رائے یہ ہے کہ اس میں اگر امینڈ کرے گورنمنٹ، اور بجائے اس کے کہ اس میں جو کلاز ہے کہ یہ فی الفور نافذ العمل ہوگا 21 جولائی کے بعد،
اس کو امینڈ کر کے یہ رکھیں کہ یہ اس دن فورس میں آئے گا جس دن گورنمنٹ نوٹیفائی کرے گی کہ یہ لا آج سے انفورس ہوگا، اور ایسے بہت سے قوانین پہلے ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد سپریم کورٹ کے ساتھ انگیج ہوں کنسلٹیشن میں، کہ کیونکہ اس میں جب انٹرنل پروسیڈنگ سے متعلق ہو اور سپریم کورٹ ایک بالکل انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، ان کی کنسلٹیشن کے بغیر کوئی قانون کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اچھا، بہت لوگوں نے شکایت کی، آج وزیر اعظم صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ابھی قانون بنا نہیں ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں، اگر آپ ایک قانون بنائیں اور وہ یہ ہو کہ ہم سپریم کورٹ کی یہ پاورز واپس لے رہے ہیں، یا ہم چیف جسٹس صاحب کی یہ پاورز واپس لے رہے ہیں، اور جو بظاہر آئین سے کلیش کرتا ہو، اور یا لیٹس ٹیک این ایکسٹریم ایگزامپل کہ وہ ایک بل پاس کر دیں 2/3 اکثریت کے ساتھ کر دیں کہ سپریم کورٹ ہم نے ابالش کر دیا ہے۔ اب اگر سپریم کورٹ انتظار کرے کہ پہلے یہ قانون بن جائے گا تو there will be no سپریم کورٹ ٹو ہیئر دا کیس۔ تو کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں ایگزسٹینشیل ایشوز ہوں، وہاں میرے خیال میں انتظار کرنا ضروری نہیں ہے، اور اس کو اگر تھوڑا ٹھنڈے دل سے سوچا جائے تو سپریم کورٹ نے کوئی ایسا ایکسٹریم کام نہیں کیا۔ آخر میں ہم نے دیکھا تھا کہ جب حزبہ بل ریفرنس آیا تھا تو پہلی بار سپریم کورٹ نے آرڈر کیا تھا، ریسٹریننگ آرڈر پاس کیا تھا گورنر کو سائن کرنے سے، وہ بھی پہلی بار تھا۔ لیکن یہ اس سے کہیں زیادہ سیریس کیس ہے کیونکہ اٹ از اباؤٹ سپریم کورٹ۔ اس قانون میں بہت سی اچھی چیزیں ہیں، میں خود سمجھتا ہوں کہ 184(3) جس طرح استعمال ہوا وہ بغیر اپیل کے، اس میں بڑے سخت فیصلے بھی آئے ہیں اور اپیل کی ضرورت تھی، اور بھی بہت سی اچھی امینڈمنٹس ہیں، لیکن ہمیں پہلے کورٹ کے ساتھ انگیج ہو کے، اور دنیا کا تجربہ، آپ اس قانون میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وی کین ناٹ ٹرسٹ چیف جسٹس آف پاکستان ٹو کانسٹیٹیوٹ بینچز آف سپریم کورٹ۔ یہ بڑا سیریس ایشو ہے۔ ہم اگر اپنے چیف جسٹس آف پاکستان کو اتنا ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں، یہ چیز ان کے بردر ججز کی طرف سے آنی چاہیے تھی، ان کے کنسنسس سے آتی کہ یہ ایک ہم فارمولا بنا رہے ہیں۔ لیکن پارلیمنٹ طاقت کا منبع ہے، قانون سازی کا، لیکن عدالت ایک بالکل برابر کا ایک پلر ہے۔ آئینی ترمیم ضروری تھی یا یہ کہ جس طرح سے کیا یہ ڈوبل تھا؟ اچھا، اس پہ میری رائے تھوڑا سے منقسم ہے، ہو سکتا ہے کسی کیس میں یہ، کیونکہ ابھی فائنل ڈیسائیڈ نہیں ہوا ہے، اس پہ دو رائے ہیں کہ کچھ ایسے ایشوز ہیں جن کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت تھی، لیکن میری عرض یہ ہے کہ اگر آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں بھی تھی، یہ تمام چیزیں لیجسلیٹو کمپیٹنس ہے، کیونکہ یہ ڈائریکٹلی سپریم کورٹ کی انٹرنل پروسیڈنگ سے ریلیٹ کرتی ہیں۔ یو کین ناٹ سرپرائز سپریم کورٹ۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر سپریم کورٹ میں تھوڑا سا ججز میں ڈویژن آیا ہے تو ہم اس وقت ایسی قانون سازی کر دیں، یہ قانون سازی دیر پا نہیں ہوگی، اور اس کے لیے بھی بہتر سولوشن ہے جب ہم سیاستدانوں کو کہتے ہیں کہ آپ بیٹھ کے وہ مسئلے حل کریں، تو یہ بھی وہ ایشو ہے جب ججز ایک دفعہ طے کر لیں گے تو شاید اس قانون سازی کی ضرورت ہی نہ رہے۔ سب سے اہم چیز یہ ہوگی کہ سپریم کورٹ کے رولز میں یہ چیزیں آ جائیں، اور اس کو اگر ضرورت ہے کانسٹیٹیوشن پروٹیکشن دینے کی آن دا ریکمنڈیشن آف سپریم کورٹ، وہ جیسے اپیل کا حق ہے اس پہ دو رائے ہے، وہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ آپ نے بڑی صراحت سے فرمایا کہ ایک لیول پلینگ فیلڈ، اور پھر آپ نے جیسے ذکر کیا کہ جو تاحیات نااہلی کے معاملات ہیں، ظاہر ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے احکامات ہیں، سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں جس کے نتیجے میں یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں، تو بہت سارے زخم ہیں جو ہرے ہیں، اور ایک عام آبزرور کے لیے بھی، ایک نیوٹرل آبزرور کے لیے بھی اس میں بڑی جان ہے، جس میں شکایت کی جاتی ہے، شکوے کی بات کر رہے ہیں، مریم نواز صاحبہ بہت کر رہی ہوتی ہیں، شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں، پی ڈی ایم کے لوگ، نون لیگ بڑی کر رہی ہوتی ہے، اور پھر دوسری جماعتوں کی بھی معاملات ہیں، اور یہ صورتحال جب یہ عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی، ووٹ آف نو کانفیڈنس کا معاملہ ہوا، وہ بھی سپریم کورٹ نے ہی اس کو کیا، اس پہ اس وقت پی ٹی آئی کے زخم بڑے ہرے تھے۔ تو یہ جو ماضی میں فیصلے ہو چکے ہیں، مگر وہ اس وقت اس کی بڑی یاد دہانی ہوتی ہے، اور وہ بڑی اس کی وجہ ہے جو آج جو کرائسس آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو اس پہ آپ نے ایک چیز کو تو کہا ری وزٹ کیا جا سکتا ہے، مگر اس کا کوئی احاطہ ممکن ہے؟ یہ وہ تمام ایشوز ہیں جو ایونچولی پارلیمنٹ میں طے ہوں گے۔ سپریم کورٹ نے تو ججمنٹ دے دیا، اور جیسے میں نے عرض کیا تھا شروع میں کہ سپریم کورٹ کی بڑی سیٹل جورسپروڈنس ہے کہ ہمارے ججمنٹ کو آپ رد نہیں کر سکتے، مسترد نہیں کر سکتے، لیکن جو اس کا انڈرلائنگ بیسس ہے اگر آپ اس کو ایڈریس کر لیں تو ججمنٹ آٹومیٹکلی ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہ بہت سے ایسے پچھلے ایک یا ایک سے زیادہ دہائی میں جو فیصلے آئے ہیں، خاص طور پہ 184(3) کی جورسڈکشن میں، ان کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ کچھ تو پارلیمنٹ کے سامنے ری وزٹ ہو جائیں گے،
کچھ سپریم کورٹ کو خود ریکنسیڈر کرنا ہوگا کہ اس اختیار کا استعمال ریگولیٹ کس طرح کیا جائے، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے وہی ایشو ریز کیا ہے، اور آج نہیں تو کل یہ سپریم کورٹ اس چیز کو خود طے کرے گا، کیونکہ اس کے بغیر 184(3) کی ایکسرسائز ہمیشہ کنٹروورشل ہوگی۔ اور ایک چیز جو میں ہمیشہ سے سمجھتا ہوں، جو اوریجنل انٹینٹ نظر آتی تھی، وہ یہ نہیں تھا کہ 184(3) میں کوئی ایسا ججمنٹ آئے جس کے کانسیکوینسز انفرادی طور پہ لوگوں کے اوپر آئیں، کوئی ڈسکوالیفائی ہو جائے۔ یہ تھے انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس فار پبلک ایٹ لارج، جیسے انوائرنمنٹ کا ایشو تھا، بھتہ لیبر کا، چائلڈ لیبر کے ایشوز تھے۔ لیکن یہ ٹارگیٹڈ ایکسرسائز آف جورسڈکشن، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ انویسٹیگیٹو یا انکویزیٹوریل جورسڈکشن ہے، تو پھر اس میں کیسے کانسیکوینس ہوا کہ لوگ ڈسکوالیفائی ہو جائیں؟ اگین آخری سوال وہ یہ کہ اب اس وقت ہمیں صورتحال میں کہ سپریم کورٹ کا ایک حکم ہے، ایک فیصلہ ہے جس کے تحت 14 مئی کو الیکشن کرنے ہیں، اور دوسری بات حکومت گو کہ اپنے مختلف اقدامات سے اس کو مسترد تو کر رہی ہے، مگر سٹل ریکگنائز کر رہی ہے، سپریم کورٹ میں جاتی ہے، اٹارنی جنرل جاتے ہیں، آج حکومت کے لوگ گئے کیونکہ سپریم کورٹ نے طلب کیا تھا، اور حکومت کو یہ احساس ہے کہ یہ فیصلہ ہے، اس کو اس طرح سے مسترد کرنے کے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں جو اچھی بات نہیں ہے، لیکن یہ وہ برنک ہے جہاں سے ہمیں کھینچنا ہے نا واپس اس کو دونوں کو، کیونکہ یہ ایسی جگہ ہے کہ سپریم کورٹ اسکریپ تو نہیں کر سکتی اپنے اس فیصلے کو۔ دیکھیے، ہمارے آئینی ڈھانچے میں سپریم کورٹ کے ججمنٹ کو مسترد کرنا یا بائیکاٹ کرنے کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے، تو یہ تو گورنمنٹ نے بڑا اچھا کام کیا ہے کہ وہ بائیکاٹ ایک دفعہ کچھ عرصے پہلے ایک پروسیڈنگز بائیکاٹ ہوئی تھی، وہ انتہائی نامناسب چیز ہے۔ اب کیونکہ گورنمنٹ کی بنیادی ذمہ داری ہے، ڈیفالٹ انہوں نے ٹریگر کی ہے، اور پی ٹی آئی کی بھی ذمہ داری ہے کیونکہ پنجاب میں جو ڈیفالٹ تھی وہ انہوں نے ٹریگر کی ہے۔ دے ہیو ٹو کم اپ ود ویز کہ جس میں سپریم کورٹ کے ججمنٹ کی سینکٹیٹی بھی برقرار رہے لیکن ساتھ ساتھ سلوشن بھی موجود ہو۔ اب سپریم کورٹ نے ججمنٹ دے دیا، یہ گورنمنٹ کا کام ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا۔ اگر کورٹ کو یہ نظر آتا ہے کہ کوئی جینوئن پرابلمس ہیں، کیونکہ اب تک جو انہوں نے گراؤنڈز بتائیں وہ کورٹ کی دانست میں جینوئن نہیں ہے اور ویلڈ ریزنز نہیں، اور الیکشن کمیشن نے بھی جو بتائے اور ڈیفنس منسٹری کی انہوں نے اپریشیٹ کیا، لیکن اس کو الٹیمیٹلی ایکسیپٹ نہیں کیا۔ اگر سپریم کورٹ کے سامنے جینوئن ریزن رکھیں تو سپریم کورٹ سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کے نے ججمنٹ دے دیا، وہ اپنی جگہ فیلڈ میں ہے، اس کو اب امپلیمنٹیشن کے لیے موقع دیجئے، یا ہم امپلیمنٹ کریں گے یا انڈر لائنگ بیسس کو دے رہی ہے سپریم کورٹ کہ آپ آئیے 27 اپریل کو آئیے ہمیں، اور 27 اپریل کے بعد بھی آپ کو وقت دے سکتے ہیں، لیکن اس شرط پہ کہ یا تو آپ ججمنٹ امپلیمنٹ کریں گے یا ججمنٹ کا انڈر لائنگ بیسس یا ریزن ریموو کریں گے، اور اگر وہ ریموو نہیں کرتے تو پھر ججمنٹ ہیز ٹو بی امپلیمنٹڈ۔ بہت بہت شکریہ، بڑی نوازش محترم خالد جاوید خان، پاکستان کے بہت ہی مستند قابل قانون دان ہمارے ساتھ تھے، سابق اٹارنی جنرل، اور اصل بات ہمارا فوکس یہ تھا، خالد جاوید صاحب نے اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھانے کی کوشش کری کہ اس آئینی، عدالتی، قانونی اس تمام بحران کا حل موجود ہے، کوئی بہت مشکل حل نہیں ہے، آئینی، عدالتی، قانونی حل ہے، پارلیمانی، جمہوری حل موجود ہے، اور بہت ہی سمپل ہے، اتنا کوئی اس میں کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے، صرف انا کو قربان کرنا پڑے گا، تکبر کو، غرور کو اور اپنی انا کو قربان کرنا پڑے گا، پاکستان کو سربلند رکھنا پڑے گا، پاکستان کی جو انٹرسٹ ہے، ہم 23 کروڑ لوگوں کی جو جانیں اس وقت پھنسی ہوئی ہیں، اگر اس کو مقدم رکھنا ہے تو اس مسئلے کا حل ہے، اور ابھی آپ نے یہ محترم خالد جاوید خان صاحب سے سنا، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے، اور عید مبارک کی آپ کو پیش کی مبارکباد، عید کی بہت مبارکباد، اس امید کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ کہ عید کے بعد جب ہم اس پروگرام میں واپس آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس میں ہماری امید کی کرنیں اور پھوٹ رہی ہوں گی، ہم کسی صورت سے بہتری کے راستے پہ گامزن ہو سکیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ و ناصر۔